أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. برادران گرامی، محترم دوستوں اور بھائیوں، آپ کے سامنے مغفرت کی 8 کنجیاں پیش کی جا رہی ہیں. ہر بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے فقیر ہے، محتاج ہے، اور وہ داتا ہے، وہ نوازنے والا ہے. بندے کی انتہائی خواہش یہ ہوتی ہے کہ رب العالمین اسے معاف کر دے، اس کو بخش دے، اس کی خطاؤں سے درگزر فرمائے. اور رب العالمین کی بھی یہ خواہ ہے کہ وہ کثرت سے معاف کرنے والا ہے. غافر الذنب، گناہوں کی مغفرت کرنے والا، گناہوں کو بخشنے والا ہے. اللہ رب العالمین کی یہ صفت خاصہ کثرت سے گناہوں کو معاف کرنے کی. اور اللہ رب العالمین نے گناہوں کی معافی کے ایسے بہانے ہم کو عطا فرمائے ہیں، ایسے بہانے رکھ دیے ہیں کہ بندے ان بہانوں کو استعمال کر کے ان بہانوں کو اپنی زندگی میں رچا بسا کر اپنی مغفرت کا سامان کر سکتے ہیں. آئیے میں آپ کے سامنے مغفرت کی 8 کنجیوں کے سلسلے میں پہلی کنجی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ ہے امام کے ولدالین کہنے پر آمین کہنا. امام کے نماز میں ولدالین کہنے کے بعد آمین کہنا. یہ آمین کہنے کی فضیلت سنیے. بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا امن الامام فامنوا، کہ لوگوں جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو جائے، موافقت کر جائے، تو رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دیکھیے، صرف آمین کہنا ولدالین پر سورہ فاتحہ کے اختتام پر یہ گناہوں کی بخشش اور گناہوں کی معافی کا باعث ہے. یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی روایت ہے. بخاری شریف میں 780 نمبر کی یہ حدیث ہے. تو یہ
پہلی کنجی ہے جو رب العالمین کی طرف سے ہم کو مغفرت کی، گناہوں کی معافی کی گویا ہمارے ہاتھ میں دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری کنجی ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہم لک الحمد کہنا، اللہم لک الحمد کہنا۔ یہ بھی گناہوں کی معافی کا باعث ہے یہ کلمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم لوگوں تم کہو اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ یہ اللہم لک الحمد کا کلمہ بندے کے زبان سے نکلے اور یہ اس وقت نکلے جب فرشتے بھی اس کے اس کلمے کے موقع پر آمین کہہ رہے ہوں اور اس کا کلمہ فرشتوں کے کلمہ سے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو یہ دو کنجیاں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئی ہیں گناہوں کی مغفرت اور گناہوں کی معافی کے سلسلے میں۔ تیسری کنجی ہے کھانے کے بعد دعا پڑھنا۔ کھانے کے بعد دعا یہ بھی گناہوں کی معافی کا باعث ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ما رزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ کھانے سے فارغ ہو کر اس دعا کو پڑھے گا الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ما رزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا پڑھنے والے کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے پر اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو یہ آج کے درس میں آپ کے سامنے میں نے 3 کنجیاں رکھی ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کے جو بہانے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان بہانوں کے عوض ہم کو ہماری مغفرت فرمائے اور ہم کو بخش دے اور دنیا اور آخرت میں ہم کو سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔